اب قرآن کریم کھول کے کاپی لکھ کے اپنا کام شروع کرنا ہے. الحمدللہ اس پر لکھیے آگے دعویٰ, اور الحمدللہ سے پہلے محذوف ہے قولو. قولو کا معنی کہو, کیونکہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. الحمدللہ دعویٰ, تمام تعریفات اللہ کے لیے. سوال ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں, کسی کے ہنر کی, کسی کے مہارت کی, کسی کے علم کی, کسی کے فن کی, اور یہاں تو کہہ رہے ہیں تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں تو انسانوں کی تعریف ہو رہی ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب تعریفات صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا جواب یہ کہ جو مصنوعات کی تعریف ہوتی ہے در حقیقت صانع کی تعریف. جو بنی ہوئی چیز ہے اگر اس کی کوئی تعریف کریں گے در حقیقت وہ کس کی تعریف ہوگی؟ بنانے والے کی ہوگی. تو دنیا میں اگر کسی کو علم دیا, کسی کو فن دیا, کسی کو اور کوئی نعمت دی اور اس کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ بھی دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. تو الحمدللہ دعویٰ لکھیے, آگے لکھیے تمام تعریفات اللہ کے لیے. رب العالمین, دلیل نمبر 1 لکھیے آگے. دلیل نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفات کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مربی ہے, تربیت کرنے والا ہے. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجا, کسی چیز کو اپنے کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا, اس کو کہتے ہیں تربیت. تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجا. جیسے ہم لوگ باپ کی صلب میں تھے, وہاں سے ہمیں شکم مادر میں پہنچایا, پھر 9 مہینے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا. پھر جب پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 چشمے پہلے سے ماں کے اندر پیدا کر لیے اور 2 سال تک پروان چڑھایا. اس کے بعد پھر چلنا, گفتگو کرنا سکھایا. یہ کیا ہو رہی ہے؟ تربیت. آہستہ آہستہ کرتے اللہ تعالیٰ تربیت کا انتظام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں نا, تمام مخلوقات کی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں. امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر الکبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص روٹی کھا رہا تھا, ایک کوا آیا اور اس نے اس کی روٹی لے کر اڑ گیا. یہ آدمی چالاک تھا, یہ اس کوے کے پیچھے دوڑا کہ کیا بات ہے دیکھتے ہیں. تو کوا پہاڑ کے اس طرف گیا اور یہ آدمی بھی دوڑتے ہوئے پہنچا. تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی, اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور پڑا ہوا ہے, اور اس کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو یہ کوا اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور لقمہ توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا. اتنے جنگل میں بھی اللہ تربیت فرماتا ہے, اس لیے کہ مربی ہے, اسی کی مخلوق ہے ساری کائنات. اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے, اس لیے تمام تعریفات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی. الرحمن لکھیے دلیل نمبر 2. الرحمن پر بحث ہو گئی نا, آگے چلتے ہیں. الرحیم دلیل نمبر 3. دعویٰ ہے الحمدللہ. رب العالمین دلیل نمبر 1, الرحمن دلیل نمبر 2, الرحیم دلیل نمبر 3. ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیجئے, اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. یہ رب العالمین بچے کے لیے زیادہ مناسب, اس لیے کہ بچہ زیادہ محتاج ہوتا ہے تربیت کا, نہ بول سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین کو خاص کریں گے ہم کس کے لیے؟ بچوں کی تربیت کے. تو رب العالمین سے لکھ لیجئے احسان سابقہ کی طرف اشارہ ہے. پچھلے احسان, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں باپ کی صلب سے ماں کی شکم میں, پھر ماں کی شکم سے دنیا میں, یہ پچھلے احسانات کی طرف اشارہ ہے, تربیت کی اللہ نے. اور رحمان سے اشارہ ہے موجودہ احسانات کی طرف, کہ ابھی اس وقت ہم جوان ہیں, سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دنیاوی کام کرتے ہیں. یہ احسانات اللہ کے موجودہ
رحمان صفت رحمان کے ذریعے سے چل رہے ہیں، کیونکہ صفت رحمان عام ہے نا اس وقت دنیا میں، تو موجودہ احسان کی طرف اشارہ رحمان سے، اور پھر مستقبل میں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کیا دے گا؟ جنت دے گا، ایسا نعمتیں دے گا، تو رحیم سے اشارہ احسان مستقبلیہ کی طرف، کس کی طرف ہے؟ مستقبل کے احسانات کی طرف۔ تو کتنے دلیل آ گئی بھائی دعوے پر؟ 3 دلیل۔ چوتھی دلیل لکھیے، مالک یوم الدین، دلیل نمبر 4، مالک ہے اللہ تعالی جزا کے دن کا۔ اس کا معنی ہے قیامت، یہ الدین کا معنی قیامت ہے، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی بنگلے کا مالک ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا تو آدمی مالک ہوتا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے یہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، دنیا میں بھی تو لوگ مالک ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ دنیا میں جتنے مالک ہیں سب عارضی ہیں، سب مجازی ہیں۔ دنیا میں تو پھر بھی لوگ مالک کہلواتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر سارے ہی انسان اللہ کے سامنے تنے تنہا بغیر یار و مددگار کے محتاج بن کر کھڑے رہیں گے، وہاں کوئی مالک نہیں، صرف کون رہے گا؟ اللہ رہے۔ یہاں پر تو مالک دنیا میں کچھ انسان بھی کہلواتے ہیں، یہاں تک کہ القابات خداوندی یا اوصاف خداوندی ہو گئے۔ خلاصے میں 3 مضمون لکھوائے تھے، پہلا مضمون یہاں تک ہو گیا، القابات خداوندی۔